अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एतमाद मुतज़लज़ल कैसे होता है और ख़ुद एतमादी कमज़ोर कैसे होती है, और वो क्या क्या अवामिल हैं जो असर अंदाज होकर किसी बच्चे, किसी लड़के, किसी जवान, किसी बुज़ुर्ग का एतमाद ख़राब कर देते हैं, एतमाद कमज़ोर कर देते हैं। जिसमें पेरेंट्स का भी हाथ है, मैंने बताया था, और जिसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं, बाज़ औक़ात आपके बहन भाई भी शामिल हैं, आपके दोस्त भी, आपके क्लास फेलोज़ भी, जो आपके किसी अमल पर मुस्कुराते हैं या हंसते हैं या आपको रोक देते हैं या आपको झिड़कते हैं या डांट देते हैं। तो आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सब के अंदर एक कमज़ोरी पैदा होती है जो हमारे जहन में एतमाद की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, उसको शैटर कर देती है। और अगली बार जब हम बोलने लगते हैं तो वो खौफ दोबारा हमारे अंदर आ जाता है कि अगर फिर किसी ने झिड़क दिया, और अगर दूसरी बार कोई झिड़क दे, फिर कोई तीसरी बार झिड़क दे, तो यकीन करें लुकनत पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये इनकी आदत है और दोबारा उसी तरह असर्टिव होकर बोलना, बात करना, काम करना, अमल करना, फेल सर अंजाम देना मेरी आदत है, तो आप कर जाएंगे। फिर वही लोग जो आज आप पर हंस रहे हैं, जो कोशिश कर, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग लाइल्मी में ये करते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे दोस्त पर या हमारे शागिर्द पर क्या क्रिएट हो रहा है, उनको पता नहीं होता। और कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं, शरीफ लोग, जो दानिस्ता ये करते हैं। वो दोस्त जो महसूस करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप उनसे ज़्यादा लायक हैं, आप उनसे ज़्यादा कैपेबल टू डू, आप में अहलियत है, काबिलियत है, वो दानिस्ता आप पर हंसते हैं, अपने एहसास कमतरी को छुपाने के लिए आपको दबाते हैं। तो आपने परवाह नहीं करी, डैम केयर, किसी कौन होते। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं एक कमज़ोर बच्चा था बचपन में, मोहल्ले के सारे बच्चे, फिर मैं बीमार हो गया, सारे उठ के मुझे धक्का दे देते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने रेजिस्ट किया, मैंने कहा ना, मैंने कमज़ोर रहना है और ना मैंने इस तरह रहना है कि कोई मेरा मजाक उड़ा सके। मैंने मार्शल आर्ट शुरू कर दिया, बॉक्सिंग शुरू कर दी, कुश्तियाँ शुरू कर दी, और एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान का पहला निंजा मैं बन गया, फर्स्ट निंजा ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे रह के एक झंग में, छोटे से कस्बे में रह के, ये बहुत नामुमकिन था तकरीबन ऐसा काम। मैंने इसलिए मिसाल दी है कि ये मेरी ज़िंदगी से गुजरा है, मेरा तजुर्बा है। जब जो बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी काम से गुजरा हो तो वो ज़्यादा यकीन के साथ बता सकता है। अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हम अपने कॉन्फिडेंस को मय्यर जज कैसे करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन आपके सामने एक कमरा है, उस कमरे में कोई आपको रास्ता बना के दे दिया जाए, 1 फुट की डबल लाइन खींच दी जाए जिसमें 1 फुट का रास्ता है, ये एक टाइल है, आपको कहा जाए कि यहाँ से चले और उधर उतर जाए। आप चलना शुरू कर देंगे, जो उतर जाएंगे। लेकिन इतनी स्पेस का कोई जिसे कहते हैं कि गार्डर, कोई लकड़ी जैसे वो शहतीर होते हैं, कोई इस तरह की चीज़, कोई ऐसे 2 बिल्डिंगें हों, बहुत बड़े प्लाजे हों, जो कोई कम से कम किलोमीटर ऊंचे हों या 10 मंजिला हों या आधा किलोमीटर हों, उनके ऊपर इस तरह बिछा दे और उसके साथ 4 गुना ज़्यादा रास्ता आपके लिए कर दे, और फिर आपको कोई कहे कि ज़रा उधर भाई उतर जाओ ज़रा, तो या तो आप जाएंगे नहीं, टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, और अगर जाएंगे तो कोई पता नहीं है कि आप फिसल के गिर जाएं। उस कॉन्फिडेंस के ना होने की वजह से जब आपको ज़मीन में उससे थोड़ा रास्ता बताया गया है तो आप इधर से उधर हो। अब ये क्या चीज़ है कि खदशात इंसान के जहन में जो होते हैं वो इंसान का एतमाद कमज़ोर करते हैं कि अगर मैं गिर गया, जब ये सोच आई अगर मैं गिर गया, तो फिर आपके जहन में अगला इमेज ये आएगा, अगला तस्वर ये आएगा कि आप गिरे हैं, वो गिर रहे हैं, नीचे गिरे हैं फर्श पे, या रास्ते में मर गए हैं, या ऐसे सर मार, वो सारी चीज़ें आपको डराने के लिए, आपका एतमाद कमज़ोर करने के लिए आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। जबकि आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो एक चट्टान पे बांधते हैं रस्सी, और वो पता नहीं कितना दूर दूसरी चट्टान से जाके दूसरे पहाड़ से बांधते हैं और एक बांस हाथ में पकड़ते हैं और सारी रस्सी के ऊपर चल के क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए कि पहली बात यह है कि उन्होंने इसको इजी नहीं लिया, उसको सीखा है। दूसरी बात, उसकी प्रैक्टिस की है थोड़ी ऐसी जगह पे कि जहाँ से गिरे भी तो कुछ ना हो, और जब बार बार प्रैक्टिस की है तो उनकी महारत हुई, और उसके बाद जब महारत हुई है तो उनका एतमाद जो है वो मजबूत हो गया।
یعنی اعتماد یکدم ایسے بھی نہیں آ جاتا. وہ کام نہ کریں جو آپ کو بالکل نہیں آتا، کیونکہ اس کام میں آپ گریں گے، آپ رکیں گے. آپ وہ کام کریں، سب سے پہلے اس کو سمجھیں. مثال کے طور پہ گانا گانے کا کام، پہلی دفعہ آپ کوئی بھی گائے گا تو گھبرا جائے گا. یہ کیمرہ ایسی چیز ہے، اس کے سامنے جو بندہ پہلی دفعہ بیٹھتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے. لیکن گھبراتا کیونکہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے کیمرہ ہے اور میں کیمرے کے ساتھ بول رہا ہوں، جب کہ ہم ارد گرد میں وہ بہت بول آسان ہوتا ہے. لیکن جب دوسری بار بیٹھتا ہے بندہ، پہلی بار دیکھ کے اچھا یار یہ غلطی ہوئی، یہ آئندہ نہیں ہو. جب تیسری بار، چوتھی بار، اور اس کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے سامنے کیمرہ ہے، وہ آپ کو، مجھے، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جن سے وہ مخاطب ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتی. کیونکہ سیکھنا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے. پہلی بار آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں گے، آپ رنگ میں اترے ہیں، آپ تقریر کرنے لگے ہیں، آپ کسی کے مثال کے طور پہ کوئی سامنے اپنی نمائش کرنے لگے ہیں، کوئی کیٹ واک ہے، کسی طرح کا کوئی کام ہے، لیکچر دینا ہے، پہلی دفعہ جھجک ہوگی. یہ نیچرل ہے. اور اس جھجک کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ میں اہلیت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیچرل ہے. یہ جھجک جو ہے نا، یہ کوئی بھی آئے گا تو وہ جھجکے گا، چاہے وہ کوئی. لیکن دوسری بار، تیسری بار، چوتھی، اور اگر آپ تیاری کر کے آتے ہیں تو آپ کی جھجک کم ہوگی. آپ ایک دو بار کوئی ٹھوکریں کہیں کھائیں گے، اس کے بعد پھر سنبھلیں گے. سائیکل سیکھنا، سائیکل سیکھتا ہے پہلی دفعہ کون ہے جو سائیکل پہ بیٹھے بچہ یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی جو زندگی میں جس نے سائیکل نہیں چلائی، اس کو سائیکل دے کے دیکھ لیں. چاہے وہ پائلٹ ہے، پائلٹ نے اگر سائیکل نہیں چلائی تو سائیکل نہیں چلے گی. وہ گرے گا، اس کا پاؤں اترے گا، ڈس بیلنس ہوگا، کبھی ہینڈل کمزور ہوگا، کبھی وہ پیڈل نہیں مار سکے گا. پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، چوتھی. اور اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر سائیکل چلاتے ہیں، ہینڈل پکڑتے ہی نہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو خدشات ہوتے ہیں وہ کمزور کرتے ہیں کہ میں یہ کر نہیں سکوں گا، اور وہ اتنے غلط بھی نہیں ہوتے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو خدشات درست ثابت ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پیچھے آپ نے پریکٹس کی ہے، آپ نے چیز اس سے بھی پہلے چیز کو سمجھا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. عام لائف میں تو آپ بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں. یہ اعتماد کمزور وہاں پہ محسوس ہوتا ہے جب آپ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ بولنے جا رہے ہیں، آپ میدان میں اتر رہے ہیں، آپ اسٹیج پہ آ رہے ہیں. اس وقت اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. اور پہلی دفعہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا مقرر ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا خطیب ہے، پہلی دفعہ جب وہ مائک کے سامنے، لوگوں کے سامنے آئے گا تو اعتماد کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو 100 تقریروں کے بعد آتی ہے. تو 100 تقریریں کر لینا چاہیے، اتنا بڑا بھی کام نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گفتگو میں روانی نہیں ہے، آپ آئینے کے سامنے بیٹھیے اور اپنے آپ کو ایسی ایسی لمبی سنائیے تقریریں. اور سب سے زیادہ میں ایک اور آپ کو کی بتا رہا ہوں، ایک نکتہ جو ہے کہ وہ کام کیجئے جس کی ہلکی پھلکی یا زیادہ سے زیادہ آپ کو شدھ بدھ ہے، آپ کو آتا ہے. اس موضوع پر بولیے جس پر آپ کی گرفت ہے. اس عمل کو کیجئے. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹانگیں ماشاءاللہ سلامت ہیں اور آپ کی ہیلتھ بھی مناسب ہے تو آپ دوڑ لگائیے. دوڑ تو آپ لگا لیں گے نا، کیونکہ آپ بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں. آپ دوڑ پڑیں گے. اس کے بعد ہوگا کہ ون کیسے کرنی ہے دوڑ، وہ پھر آپ کو اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی. پھر آپ کی میجرمنٹ ہے کہ ٹانگیں کتنی لمبی ہیں اور سٹیپ کتنا آپ لے رہے ہیں، اور آپ نے کپڑے کم سے کم پہننے ہیں تاکہ ہوا ریزسٹ نہ کرے، اور آپ نے پہلا جو ہے وسل بجتے ہی جمپ لے کے پش دے کے پچھلے پاؤں کی آپ نے گولی کی طرح نکلنا ہے. تو پھر چیزیں آتی، نالج، علم. اور جہاں تک ہم اس چینل کی بات کرتے ہیں کہ دانائی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علم کو پریکٹیکلی استعمال کر لینا ہی دانائی ہے. جب ہم چیزوں کو ریئلائز کر لیں، چیزوں کو ہم سمجھ لیں، بیلنس میں لیں. مثال کے طور پہ اگر مجھ میں بولنے کا کانفیڈنس نہیں ہے یا کوئی کھیلنے کا کانفیڈنس نہیں ہے، تو پہلے میں سمجھ لوں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ ان کی غلطی ہے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ ٹوکا تھا، اور ان کی غلطی کی سزا میں تو نہیں اٹھاؤں گا. آپ کلیئر ہو جائیں کہ بھائی اگر میرے اندر یہ اہلیت ہے، اور ہوتی ہے، خدا نے سب کو اہل بنایا. بات کرنا کون سا مشکل کام ہے، تقریر کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں. بات تو یہ کہ آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے والا آدمی تو بہت اچھا گا رہا ہے، اس کا تو منہ میری طرف ہے اور دیکھ بھی نہیں رہا، اور پیانو یا ہارمونیم بجا رہا ہے یا طبلے پہ. ان کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو زندگیاں پریکٹس میں لگی ہوتی ہیں.
تو آپ اس کے ساتھ ایک ماہر کے ساتھ جب اپنا کمپیئر کریں گے، کمپیریزن کریں گے، اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے، تو آپ کو خواہ مخواہ میں اپنا آپ ویک نظر آئے گا، اس سے کم نظر آئے گا۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اور آپ کی ریاضت کی عمر میں بہت فرق ہے، سالوں کا، برسوں کا وقت لگایا ہو، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میں اب اس سے آدھا وقت لگا کے، آدھی پریکٹس کر کے اس سے آگے نکلوں گا۔ یہ کانفیڈنس ہے۔ تو چیزوں کو آپ ایک تو سیلف بلیمنگ پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمارا قصور نہیں ہوتا اور ہم سمجھ لیتے ہیں، اس سے بھی پھر خود ترسی کا عمل، اور یہ بعد میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ابھی یہ آپ پھر سمجھ لیں، میں نے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی دوسری ویڈیو ہونی چاہیے، تو میں نے کہا میں آپ سے یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کر لوں۔ ہمارا چینل پریکٹس وزڈم، اس کو آپ لائک بھی کریں، اس کو بیل آئیکن دبائیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں اپنے مرضی کے جو آپ چاہتے ہیں وہ ٹاپکس بھی بتائیں کہ ہم کن کن موضوعات پر بات کریں۔ کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ ضرور لکھیں، اور اگر کوئی اس ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی، بہام رہ گیا ہے، کوئی چیز مزید کلیئر کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔